سعادت کا ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم۔ تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد شہباز قمر فریدی صاحب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نشے کے حوالے سے، آپ کے سوالوں کے جواب، جو فقہی سوال آپ نے کیے ہیں ان کے جواب شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی والدہ کی سہیلی تھیں، وہ والدہ کی محبت میں شوہر سے دور رہیں کافی، تو انہوں نے طلاق دے دی، پھر ان کی والدہ ان کو گھر لے آئیں، ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ اب یہ والد صاحب کے پاس گئے تو ماں ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان خواتین نے بہرحال ایک غلط کام کیا کہ اگرچہ وہ دوستی پاکیزگی کے حد تک بھی ہو، لیکن اتنے اس کو بڑھا لینا کہ شوہر طلاق دینے پر مجبور ہو جائیں، اس سے دونوں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں۔ اور جبکہ بیٹا ایک صحیح قصد و ارادے سے والد کی طرف مائل ہوا ہے، ماں کا اس پر ناراض ہونا بیجا ہے، اس لیے والدہ کو توبہ کرنی چاہیے اور اس بیٹے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی رشتہ دار ہیں، ان کی تنخواہ کافی کم ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ محسوس ہوتے ہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، تو بالکل ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے نیند آور سیرپ پلا دیتی ہیں چاہے بچہ بیمار نہ ہو۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ اس سے بچہ نشے کا عادی ہو جائے گا، اس کا ذہن اسی وقت پھر نیند کو قبول کرے گا جب اس قسم کی دوائیں دی جائیں گی۔ تو شروع سے بچے کو نفسیاتی طور پر اس طرح مریض بنا دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ زبردستی مجھے کھینچ رہا ہے۔ یہ صرف ایک نفسیاتی معاملہ ہے، باقی کاروبار کی طرف سے کوئی نہیں کھینچتا ہے، دیگر دوستوں کے پاس جانے کی طرف سے کیوں نہیں کھینچ لیتا ہے؟ تو یہ ہمت کریں، یہ چاہے اس طرح کھچاؤ کتنا ہی پیدا ہو رہا ہو، بہرحال نماز فرض ہے، وہ کرنی ہی پڑے گی، اچھے کام کریں، اسی سے آخرت بنے گی، ہمت کریں گے انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا۔ بھائی نے کہا کہ روزہ ہے، چھالے ان کے منہ میں کافی نکل آئے ہیں، دوا استعمال کرنا ضروری ڈاکٹر نے قرار دی ہے، کیا کریں؟ اگر تو وہ دوا اس طرح آپ یوز کر سکتے ہوں کہ حلق میں نہ اترے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور اس کو اسی طرح استعمال کریں، اور اگر اس کا صحیح اندیشہ ہے کہ وہ حلق میں اتر جائے گی اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، شدید اذیت اور تکلیف ہے، تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، دوا استعمال کریں اور بعد میں پھر قضا کر لیں۔ یہ کہتے ہیں حرم میں کعبے کی طرف بعض لوگ پاؤں کر کے لیٹ جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک بے ادبی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کو آسان طریقے سے سمجھا سکے تو پیار و محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں میرے پیشاب کے قطرات اکثر نکل آتے ہیں، نماز کے دوران بھی نکل آتے ہیں، کیا کریں؟ نماز کے دوران بہرحال اگر پیشاب کا قطرہ آیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، پاک کرنے کے بعد، تازہ وضو کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوتی، جس نے بھی کہا یہ غلط کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مقدمات ایسے آئے جس میں 3 سے کئی زیادہ طلاقیں دی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 3 کو نافذ فرمایا، باقی سب کو لغو قرار دیا۔ صحیح ستہ کی روایات موجود ہیں، لہذا 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہوں، چاہے ایک لفظ سے، چاہے 3 متفرق الفاظ سے، لیکن ایک مجلس میں یہ 3 ہی واقع ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں مارکیٹ کی چھت پر 2 افراد ہیں، وہ ایک ساتھ تراویح پڑھا رہے ہیں، کس طرف ایک اس طرف، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس طریقے سے قرات کرنا کہ دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہو اور ان کی قرات یہاں تک پہنچ رہی ہو، تو بلند آواز سے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اب اس میں خرابی یہ لازم ہو رہی ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہوگی اور یہ فتنہ اور انتشار کی طرف ضرور لے کر جائے گا، اس لیے اس طرح نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی ہیں، یہ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، کیونکہ قبرستان کی حاضری زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور عورت کے گھر سے نکلنا باعث فتنہ، ایک مستحب کام کے لیے باعث فتنہ کام کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے گھر پر سے ہی ایصال ثواب وغیرہ کریں۔ یہ کہتی ہیں ان کی بیٹی کی حالت غیر ہو گئی تھی روزہ رکھ کے، ڈاکٹر نے روزہ توڑوا دیا ہے، کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ اگر وہ ڈاکٹر واقعی ماہر تھا اور واقعی حالت ایسی تھی کہ روزہ توڑ دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کریں گے، اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ سوال تھا کہ کفن دھو کر رکھنا آب زمزم سے، پھر جو بھی فوت ہو اس کو دے دینا، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ یہ ایک اچھا کام ہے، اگرچہ سنت وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے برکت کے حصول کے لیے اس طرح کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ صحیح۔ مفتی صاحب آخر میں نشے سے، اس لت سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن نے، حدیث نے، اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، چونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں اس ہدایت کو فالو کرنا چاہیے۔ جس چیز کو حرام قرار دیا یقیناً اس میں ہمارے لیے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ایک نصیحت ہے۔ صحیح۔
مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو باقاعدہ ایک اور ہو رہا ہے، مطلب گورنمنٹ لیول پر بھی ہے، اپنے طور پہ ذاتی طور پہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. جی ہاں. لیکن جیسے کہ فلم ڈراموں کی طرف لوگوں کا دھیان بہت زیادہ ہے. اگر اصلاحی ڈرامے بنائے جائیں، نشہ باز لوگوں کو دکھایا جائے، ان کے برے انجام کو دکھایا جائے، اسی طرح ایسے پروگرام تیار کیے جائیں، ایک اصلاحی ڈرامے تیار کیے جائیں، اصلاحی ڈرامے، اور اس کے علاوہ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے اس سے پوچھا جائے، مطلب، اور آئے ایسے بھی پروگرام بھی کہ آپ نے کس طرح نشہ شروع کیا اور کیا اس کا انجام ہوا، وہ جب بتاتے ہیں تو بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کی مذمت پر قرآن و حدیث سے، جیسے ہم نے یہ پروگرام کیا، ایسے کثرت سے پروگرام کیے جائیں. اور اسی طرح اپنے اطراف میں جو نشہ کرنے والے ہیں ان کا یہ ذلت کا جو معاملہ ہے وہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ بیچارے اس معاشرے میں ذلیلانہ زندگی گزار رہے ہیں. ان تمام امور کو دیکھیں گے تو نشے سے اجتناب کو بھی دل چاہے گا اور اس کے قریب نہیں جائیں گے. جو نشے میں ہیں اسے تنہا نہ چھوڑا جائے، اسے پیار و محبت دے کر علاج کی طرف مائل کیا جائے. ہمارے کل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے زوال عزت کے خوف کی وجہ سے ایسے شخص کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور وہ ایسے مقامات جہاں پہ باقاعدہ ان کا علاج ہو رہا ہے، اور کراچی میں اور دیگر شہروں میں بے شمار ہیں، وہاں تک کم از کم اس شخص کو پہنچایا جائے، اور انشاءاللہ توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. صحیح. ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور معاشرہ اس انداز سے پنپ رہا ہے کہ انسان اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں نشے میں مبتلا ہو رہا ہوں. وہ نشے کے اوپر غالب ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی وقت گزر جانے کے بعد نشہ اس پر غالب آ جاتا ہے. ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک ایسی عادت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے چھوڑنا ممکن نہیں رہتا. ایک وقت ایک ایسا آتا ہے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں، میرے پیسے کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، لیکن اب اس سے جان چھڑانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اپنی ول پاور کو بڑھا لیجئے، اپنی اندرونی طاقت کو مجتمع کر لیجئے اور پھر اس سے چھڑائیے. لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا مشکل ہے، لیکن مشکل کام کرنا ہے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے سوچئے، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. حرام جسے قرار دے دیا گیا وہ یقیناً حرام، اس کام کو آپ جائز نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ حرام ہی ہے، اور اس سے آپ شریعت سے کم از کم اجازت نہیں چاہ سکتے کہ یہ آپ اس کو حلال کر دیں. آلٹرنیٹ نشہ اسلام دیتا ہے. ایسے نشے میں مبتلا ہو جائیے کہ جو آپ کی لا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگا دے، ایک ایسی لا جو اللہ سے لگا دے، مدنی تاجدار سے. وہ نشہ، وہ شراب طہور پیجے جو عشق مصطفیٰ کی شراب ہے، وہ شراب جو سیدنا صدیق اکبر نے پی ہے، وہ شراب پیجے جو سیدنا عمر فاروق نے پی ہے، وہ شراب پیجے جو سیدنا عثمان غنی نے پی ہے، جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پی ہے، وہ شراب جو امام عالی مقام نے کربلا میں پی ہے. وہ شراب پیجے اور آقا علیہ السلام کے در کے ساتھ جڑ جائیے. یہ وہ آلٹرنیٹ نشہ ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے. اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے. کل انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. صحابی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ان کے فضائل کا بیان ہوگا. اہل بیت کا، آل رسول کا تصور کیا ہے، اس حوالے سے ان کا ادب اور احترام کس طرح سے ہے، ہم اس پر بات کریں گے. اپنے میزبان تسلیم صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے. تسلیمات. بسم اللہ.